بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ایک بزرگ جن کے بارے میں مشہور تھا، وہ جو بھی دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ پاس ہی وہاں ایک نشوئی رہتا تھا جو بڑا مالدار تھا۔ اس کا ایک غلام تھا۔ اس نے ایک دن اپنے غلام کو 4 دینار دیے اور بولا کہ جا کوئی چیز لے آ۔ غلام باہر نکلا اور سامنے سے ایک فقیر آ رہا تھا جو صدا لگا رہا تھا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ وہ بزرگ پاس ہی بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے اس فقیر کی آواز سنی تو کہا کہ جو اس کو 4 دینار دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام ان بزرگ کو جانتا تھا اور اس نے سنا ہوا تھا کہ جب بھی یہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب غلام نے ان بزرگ کی بات سنی تو اس نے وہ 4 دینار اس فقیر کو دے دیے۔ دینار دینے کے بعد وہ غلام ان بزرگ کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ آپ نے بولا تھا کہ میں 4 دعائیں کروں گا، تو اب میرے لیے دعا کریں۔ بزرگ نے پوچھا کہ تم کیا دعا کروانا چاہتے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں تو ایک غلام ہوں، مجھے مالک نے یہ 4 دینار دیے اور کہا کہ جا فلاں چیز لے آ، اور میں نے یہ اس فقیر کو دے دیے۔ میں اپنی پہلی دعا یہ کرانا چاہتا ہوں کہ مالک مجھے آزاد کر دے۔ ان بزرگ نے اس کے لیے یہ دعا کر دی۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ تو دوسری دعا کیا کرانا چاہتا ہے؟ غلام نے کہا کہ دوسری دعا یہ کرانا چاہتا ہوں کہ میرا مالک نشوئی ہے، اللہ اس کا نشہ چھڑا دے۔ ان بزرگ نے دوسری دعا بھی کر دی۔ پھر پوچھا کہ تیسری دعا کیا کرانا چاہتا ہے؟ تو غلام بولا کہ میں تیسری دعا یہ کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے، تو میں نے 4 دینار دیے ہیں، مجھے ان کا بدلہ مل جائے۔ ان بزرگ نے تیسری دعا بھی کر دی۔ پھر پوچھا کہ اب چوتھی دعا کیا کرانا چاہتا ہے؟ غلام بولا کہ چوتھی دعا یہ کر دیں کہ جب میں اور میرا مالک اللہ کے پاس حاضر ہوں تو اللہ ہم دونوں کے گناہوں کو بخش کر ہم دونوں کو جنت میں داخل کر دے۔ ان بزرگ نے چوتھی دعا بھی کر دی۔ دعا کرانے کے بعد وہ غلام واپس اپنے مالک کی طرف لوٹا اور راستے میں بار بار اس کو یہ خیال آ رہا تھا کہ مالک اسے ڈانٹ دے گا، مالک پوچھے گا کہ کس لیے بھیجا تھا اور کیا کر کے آیا ہے اور اتنی دیر کہاں لگائی۔ جیسے ہی غلام مالک کے پاس پہنچا تو مالک کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مالک خوشگوار موڈ میں بیٹھا تھا، اور پوچھا کیا کر کے آیا ہے؟ غلام نے ساری رودات سنا دی کہ جیسے ہی وہ نکلا تو فقیر آواز لگا رہا تھا اور ان بزرگ نے کہا کہ جو اس فقیر کو 4 دینار دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ مالک بھی ان بزرگوں کو جانتا تھا۔ مالک نے غلام سے پوچھا کہ تم نے کون سی 4 دعائیں کروائی ہیں؟ غلام نے بتایا کہ پہلی دعا تو یہ کرائی کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ مالک نے غلام سے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ پھر مالک نے پوچھا کہ دوسری دعا کیا کروائی؟ تو غلام نے بتایا کہ دوسری دعا یہ کروائی کہ مالک نشہ کرتا ہے، اللہ اس کا نشہ چھڑا دے۔ تو غلام کے مالک نے اسی وقت سچی توبہ کی اور نشہ زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر مالک نے غلام سے پوچھا تیسری دعا کیا کروائی؟ تو غلام نے بتایا کہ تیسری دعا کرائی کہ 4 دینار دیے ہیں
تو اللہ 1 کے بدلے 10 دیتا ہے۔ مالک نے اس کو 4 کے بدلے 40 دینار دے دیے۔ اب مالک نے غلام سے پوچھا کہ چوتھی دعا کیا کرائی؟ تو غلام نے بتایا کہ چوتھی دعا یہ کرائی کہ جب ہم اللہ کے پاس حاضر ہوں تو اللہ ہم دونوں کے گناہوں کو بخش کر ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ مالک نے چوتھی دعا سنی تو غلام کو بولا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے تجھے دے دیا۔ جب رات کو مالک سویا تو غیب سے آواز آئی کہ جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو نے دے دیا، اور جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم نے کر دیا۔ ہم نے تم دونوں کے گناہوں کو بخش کر جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ میرے دوستو، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو ٹالتا ہے اور بڑی سے بڑی آفات کو ٹالتا ہے۔ جس قدر ہو سکے صدقہ دے دیا کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔